کو چھو رہا ہے. اتنی عاجزی، اتنی انکساری، کیونکہ بڑائی مل گئی ہے. جب انسان کو بڑائی ملتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، جیسے کہ ایک پھلدار درخت پھل لگنے کے بعد جھک جاتا ہے. یہ کفار مکہ کیسے تھے؟ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، ان کو ستایا، صحابہ کو تکلیفیں دی، اہل بیت اطہار کو ستایا. کیا آپ کو عقبہ کی وہ حرکت آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو عقبہ نے، کافر نے، آپ کے گردن اطہر نے ایک چادر ڈالی اور کھینچی اور گستاخی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی. ایک مرتبہ حضور سجدے میں ہیں، آپ کے اوپر ایک وزن پتھر لا کر رکھ دیا کہ تاکہ آپ کو اٹھتے وقت تکلیف ہو. ایسے کئی جو سو چیزیں، ایسے کئی جو سو حالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ 12 سال تک جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، وہ کیسے پیش آ رہے ہیں؟ جیت گئے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کیسے آ رہے ہیں؟ عاجزی سے، انکساری سے. اتنی انکساری کہ آپ کا سر انور اونٹ کے کجاوے کو چھو رہا ہے. آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے. ارے چاہیے تو یہ تھا کہ کافروں کا صفایا ہو جائے، ان کو مٹا دیا جائے، اشداء علی الکفار کا کام ہو جائے کہ کفار کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو امان ہے. جنہوں نے تکلیفیں دی ان پر مہربانی کر رہے ہیں، انہوں نے تکلیفیں دی، صبر کیا، جب اپنا وقت آیا تو معاف کر دیا. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کی بات ہوئی ہے ابھی حدیث مبارکہ میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے پر مہربانی ہو جو ہے اپنی نچھاور کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو آپ اپنی رحمت کو اس وقت اجاگر کر دیے تھے، کوئی بات نہیں. دوسری جگہ ہم چلتے ہیں، سرزمین طائف کی طرف آپ چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسانے لگے. اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم اطہر خون میں آلودہ ہو گیا، خون آلودہ ہو گیا، اور اتنا ان کے اوپر پتھر برسائے کہ جوتوں میں خون بھر آیا. اللہ کو ان کا یہ کام پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو پچھلی امتوں کی طرح ان کا تختہ پلٹ دوں، ان کو ختم کر دوں، نیز تو نابود کر دوں، آپ حکم دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اشداء علی الکفار کا حکم ہونا تھا، کافروں پر سختی کرنی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یزدی میں دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو جائے، تو ان کو معاف کر دے. یہ مہربانی مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، لیکن یہاں پر شدت بالکل نہیں بلکہ مہربانی ہو رہی ہے. کیا بات؟ آخر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی حضور کی رحمت آ گئی، ہو سکتا نہیں رحمت کی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کی رحمت یہاں پر جو سو آ گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مکہ مکرمہ میں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر کچھ لوگ بازار میں چل پھر رہے ہیں. ابو جہل بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے کچھ دوست بھی وہاں پر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی طرف بلایا. ابو جہل کو برداشت نہیں ہوا، برا بھلا کہنا شروع کر
دیا, تکلیف دینی شروع کر دی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو زخمی کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے, واپس گھر کی طرف تشریف لے گئے. یہ سارے واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی باندی دیکھ لیتی ہے. باندی آ کر گھر میں حضور کی چچی سے کہتی ہے کہ آج آپ کے بھتیجے کو یتیم سمجھ کر لوگوں نے ان کو بازار میں تکلیف دی ہے. تو چچی جذبات میں آ جاتی ہے, حضور کے چچا کا حضرت حمزہ کا انتظار کرتی ہے. جیسے ہی حضرت حمزہ آتے ہیں کہتی ہیں کہ آج کیا ہو گیا, آپ جانتے ہیں لوگ آپ کے بھتیجے محمد کو یتیم سمجھ رہے ہیں, ان کا کوئی وارث نہیں یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو بازار میں لوگوں کے درمیان بیچ سڑک پر ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے. تو حضرت حمزہ جوش میں آ جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, ابو جہل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں, اور جیسے ہی ابو جہل ملتا ہے اس کو خوب مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے حضرت حمزہ کو کہ میں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا ہے, خون کا بدلہ خون, اس نے میرے بھتیجے کا خون بہایا, میں نے اس کا خون بہایا, بدلہ لے لیا ہے, تو فوراً حضور کے پاس جو اس کو جاتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کیا بات ہے بھتیجے, کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہاں آج بازار میں لوگوں نے میرے ساتھ بہت بدسلوکی کا جو ہے مظاہرہ کیا اور ایسی ایسی بات ہو گئی. تو چچا فوراً کہنے لگے, خوش ہو گئے, اے محمد خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے, میں نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے, خوش ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے میں بالکل خوش نہیں ہوا چچا, بلکہ مجھے اور آپ غم میں ڈال دیے. تو چچا پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ کون سی بات ہے جس سے تم خوش ہوتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. کہا اتنی سی بات لو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر دین کو نہیں پھیلایا, بدلہ نہیں لیا, بدلہ لینے کو پسند نہیں فرمایا, اپنے اخلاق کے زور پہ جو دین کو پھیلایا. یہاں حضور کی زندگی جو ہے یہ بدلا رہی ہے. ساتھ ساتھ اس واقعے سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اشداء علی الکفار ہونا تھا, ابو جہل نے تکلیف دی, حضور بدلہ لینے پر خوشی منانا تھا. حضور افسوس کرے, کافر کو تکلیف ہو رہی ہے, حضور افسوس کر رہے ہیں, یہ کیسی بات؟ چلیے اور ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک یہودی مہمان بن کر آتا ہے. کون آتا ہے؟ ایک یہودی مہمان بن کر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا پکوان کر کر اس کو کھلاتے ہیں. وہ یہودی اچھے سے اچھے پکوان دیکھ کر خوب کھا لیتا ہے, ٹنا ٹن ہو جاتا ہے, اس کا پیٹ اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جب بستر بنایا اور کہا کہ تم یہاں آرام کرو, کل سویرے پھر تم سفر کے لیے نکل جانا, تو وہ یہودی جس کو بد ہضمی ہو گئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسے ہضم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا, وہ بد ہضمی کر گیا. اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنائے ہوئے بستر میں گندگی کر دی, غلاظت کر دی. کرنے کے بعد افسوس کرنے لگا کہ میں نے جس نے مجھے کھلایا اس کا جیسا بستر میں نے گندا کر دیا. پھر خود کہنے لگا کہ یہ رسول ہیں, یہ دین کی باتیں کرتے ہیں, یہ محمد ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ کہہ کر راتوں رات خراب ہو جاتا ہے. جب کافی آگے وہ نکل جاتا ہے تب اس کو خیال آتا ہے کہ میں اپنی تلوار وہیں بھول آیا ہوں. فوراً اپنی تلوار کے واسطے, اپنی تلوار کی خاطر وہ واپس رخ کرتا ہے, اور جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ہاتھوں سے اس کافر کی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں. وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تم نبی کہتے ہو اپنے آپ کو, اللہ کے رسول کہتے ہو, لیکن یہ گندگی کا کام تم کو کیسے کرنا گوارا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سب سوالوں کے جواب نہیں دیتے, آگے بڑھ کے کہتے بھائی آپ مسافر ہیں, آپ کو اگر بدہضمی ہوئی تھی آپ مجھ سے کہہ دیتے, میں آپ کے لیے دوا کر دیتا, اور راتوں رات آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, رات کے وقت نکلنا کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا, آپ مجھ کو بتلا کر